السلام علیکم اسٹوڈنٹس اینڈ ویورس. آج ہمارا ٹاپک ہے اورل لینگویج از دا فاؤنڈیشن فار ریڈنگ اینڈ رائٹنگ. تو سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ اورل لینگویج کسے کہتے ہیں. اورل لینگویج کو اسپوکن لینگویج بھی کہا جاتا ہے. اورل لینگویج میں اسپیکنگ اور لسننگ کی بنیادی اسکلز انوالو ہوتی ہیں. جب ہیومنس کمیونیکیٹ کرتے ہیں، انٹریکٹ کرتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، تو اس کو اورل لینگویج کہا جاتا ہے. اورل لینگویج بیسیکلی ایک بنیاد فراہم کرتی ہے چھوٹے بچوں کو، خصوصاً ابتدائی جماعت کے بچوں کو، کہ وہ اپنی ریڈنگ اور اپنی کمپریہنشن کو بہتر بنائیں. اگرچہ اورل لینگویج میں اسپیکنگ اور لسننگ کی اسکلز استعمال ہوتی ہیں، لیکن الٹیمیٹلی یہ ریڈنگ اسکلز کو امپروو کرتی ہیں. اب ہم یہ جانتے ہیں کہ وائی اورل لینگویج از امپورٹنٹ. اورل لینگویج یا اسپوکن لینگویج کیوں اہمیت کی حامل ہے، اس کی لنگوسٹک میں کیا اہمیت ہے، خصوصی طور پر ریڈنگ ڈیولپمنٹ میں اورل لینگویج کا کیا کردار ہے. دیکھیں، جب اورل لینگویج سے بچے وابستہ ہوتے ہیں اور اورل لینگویج سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں، اساتذہ ان سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں، وہ اساتذہ سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں، تو اس کمیونیکیشن کے دوران جب وہ سنتے ہیں تو ایکچولی وہ اپنی ریڈنگ ڈیولپمنٹ میں اپنی بہت ساری چیزوں کو ڈیولپ کرتے ہیں. جیسے کہ اسٹوری ٹیلنگ میں جب استاد بچوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتا ہے، یا کنورسیشن کے تھرو کمیونیکیٹ کرتا ہے، یا ڈسکشن کے تحت کمیونیکیٹ کرتا ہے، تو گرچہ وہ اورلی وہ کمیونیکیشن ہو رہی ہوتی ہے، لیکن وہ ڈیولپ کرتی ہے بچوں کی ووکیبلری کو. ووکیبلری کیا ہے؟ ووکیبلری وہ ذخیرہ الفاظ ہے جو ایک بچہ دوران گفتگو یا دوران تحریر یا دوران ریڈنگ وہ استعمال کرتا ہے. ووکیبلری وہ الفاظ نہیں ہیں جو بچہ زبانی یاد کرتا ہے، بلکہ ووکیبلری وہ ذخیرہ الفاظ ہے جو بچہ بغیر ریکالنگ کے بولنے کے دوران استعمال کرتا ہے، یا جب وہ پڑھتا ہے تو جو ورڈ وہ پڑھتا ہے ان کی معنی اور مفہوم اسے آٹومیٹکلی سمجھ آتے ہیں. واضح رہے کہ ووکیبلری 4 قسم کی ہوتی ہیں، یا 4 ذرائع سے جو ہے وہ ہمیں حاصل ہوتی ہے. لسننگ کے تھرو ووکیبلری ڈیولپ ہوتی ہے. جب کوئی بچہ سنتا ہے تو سننے کے دوران اس کو نئے نئے الفاظ سے واسطہ پڑتا ہے، اور ان کے معنی مفہوم کو وہ سننے کی اسکل کی وجہ سے جانتا ہے. جب وہ سننے کی اسکل سے اپنے ذخیرہ الفاظ میں اضافہ کرتا ہے، تو پھر یہ الفاظ اس کی اسپیکنگ اسکل کا حصہ بنتے ہیں. تو جو لسننگ اور اسپیکنگ ووکیبلری ہے وہ لیٹر ریڈنگ اسکلز میں ظاہر ہوتی ہے، کہ جب بچہ پڑھ رہا ہوتا ہے تو پھر وہ الفاظ اس کو سمجھ میں آ رہے ہوتے ہیں، اور ان کی تفہیم، ان کے معنی مفہوم سے وہ واقف ہو جاتا ہے. اور پھر آخر میں جب وہ لکھتا ہے، جو کچھ وہ لکھنا چاہتا ہے، تو وہ الفاظ آٹومیٹکلی بغیر ریکالنگ ایکٹیویٹی کے اسے سمجھ میں آتے ہیں. تو یہ سب کچھ لسننگ سے اسٹارٹ ہوتا ہے، اسپیکنگ میں ایکوموڈیٹ ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس کے اثرات ریڈنگ اور رائٹنگ پر پڑتے ہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اورل لینگویج از دا فاؤنڈیشن ٹو ریڈ اینڈ رائٹ. یعنی کہ ریڈنگ کو بہتر کرنے کے لیے، ووکیبلری کو بہتر کرنے کے لیے، لسننگ اور اسپیکنگ اسکلز کی بنیادی مہارتوں کو کام میں لایا جاتا ہے. اس کے علاوہ اور کہاں اورل لینگویج یا اسپوکن لینگویج بچوں کو مدد فراہم کرتی ہے؟ یہ بچوں کو ریڈنگ کمپریہنشن میں مدد فراہم کرتی ہے. لسننگ اور اسپیکنگ میں جب وہ انگیج ہوتے ہیں تھرو ڈسکشن، تو بچے بہت سارے الفاظ سیکھ لیتے ہیں، اور ان کا نریشن وہ سیکھ لیتے ہیں، اور اس طریقے سے وہ جب ریڈنگ کرتے ہیں تو وہ الفاظ ان کو آٹومیٹکلی سمجھ آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو ریڈنگ کمپریہنشن میں اورل لینگویج کا بہت اہم کردار ہے. اسی لیے اساتذہ کو، لٹریسی ٹیچرز کو یا لینگویج کے ٹیچرز کو
یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ہمیشہ بچوں سے اسی لینگویج میں کمیونیکیٹ کریں، اسی لینگویج میں ان سے گفتگو کریں، تاکہ دوران گفتگو جو الفاظ وہ کمپریہنڈ کریں گے، لیٹر پھر وہی الفاظ ریڈنگ میں ان کی کمپریہنشن میں انہیں مدد فراہم کریں گے۔ لہٰذا اورل لینگویج کے ذریعے ریڈنگ کمپریہنشن بہت زیادہ امپروو ہوتی ہے۔ اب ہم آتے ہیں سینٹیکس اینڈ گرامر۔ سینٹیکس یعنی سینٹنس کا اسٹرکچر، اور گرامر یعنی اس زبان کے قواعد و ضوابط۔ تو ان دونوں چیزوں کو اگر ہم ایک ٹریڈیشنل طریقے سے بچوں کو پڑھائیں گے تو شاید ہی وہ اس کو گریسپ کر سکیں، شاید ہی وہ اس کو سمجھ سکیں، لیکن اورل لینگویج بچوں کو سینٹیکس اور گرامر دونوں میں مدد فراہم کرتی ہے۔ وہ سننے کی صلاحیتوں کی وجہ سے، سننے کی اسکلز کو بہتر کرنے کی بنا پر، اسپیکنگ کی اسکل کو بہتر کرنے کی بنیاد پر ان کو سینٹنس کا سینٹیکس سمجھ میں آ جاتا ہے، اور اس لینگویج کی گرامر کو وہ سمجھ لیتے ہیں، اور پھر جب وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو سینٹیکس اور گرامر دونوں پر انہیں عبور حاصل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ لیٹر وہ اس کو جب رائٹنگ اسکل میں کنورٹ کرتے ہیں تو انہیں مشکلات درپیش نہیں ہوتی۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے ہاں ٹریڈیشنل طریقے سے سینٹیکس اور گرامر پڑھایا جاتا ہے، لیکن اگر اورل لینگویج کا استعمال کیا جائے اور بچوں سے کمیونیکیٹ کیا جائے اسی زبان میں جس زبان کے قواعد یا سینٹیکس ان کو پڑھانا مقصود ہے، تو وہ زیادہ بہتر طریقے سے سینٹیکس اور گرامر کو سمجھ سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ ان کو ٹریڈیشنل طریقے سے سینٹنس کا سینٹیکس اور گرامر پڑھائی جائے۔ اب بات کرتے ہیں ہم فونولوجیکل اویئرنیس کی یا صوتیات کی آگاہی کی۔ کسی بھی لینگویج میں الفاظ کی ادائیگی میں جو ساؤنڈ، جو آوازیں پروڈیوس ہوتی ہیں، اسے اورل لینگویج کے ذریعے سب سے زیادہ بہتر بنایا جا سکتا ہے، بجائے اس کے کہ روایتی طریقوں سے ان آوازوں کو علیحدہ سے بہتر بنایا جائے۔ جب ہم کلاس روم میں ریمنگ یا سنگنگ ایکٹیویٹیز یا ورڈ پلے کی ایکٹیویٹیز کرواتے ہیں تو ان ایکٹیویٹیز کے ذریعے بچوں کی فونولوجیکل اویئرنیس میں اضافہ ہوتا ہے۔ ان کے اندر یہ قابلیت پیدا ہوتی ہے کہ وہ ریکگنائز کر سکیں، وہ شناخت کر سکیں مختلف لیٹرز اور مختلف الفاظ کی ادائیگی میں، ان میں جو آوازیں پروڈیوس ہوتی ہیں ان کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ آپ خود سوچئے کہ جب ایک استاد بچوں کے ساتھ پراپر ساؤنڈ پروڈیوس کر کے آواز، الفاظ کی ادائیگی، لیٹرز کی ادائیگی کی پراپر ساؤنڈ پروڈیوس کرتا ہے تو بچے جو سنتے ہیں وہی سیکھتے ہیں، اور پھر جب وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں یا وہ کمیونیکیٹ کرتے ہیں تو وہ اسی قسم کے ساؤنڈز پروڈیوس کرتے ہیں۔ تو فونولوجیکل اویئرنیس کو بھی بہتر کرنے کے لیے اورل لینگویج ایک فاؤنڈیشن پرووائڈ کرتی ہے۔ یہ تمام چیزیں ووکیبلری، کمپریہنشن یا فونولوجیکل اویئرنیس، یہ ریڈنگ کمپوننٹس کہلاتے ہیں۔ تو اوورآل ریڈنگ کو بہتر کرنے کے لیے اور رائٹنگ کو بہتر کرنے کے لیے اورل لینگویج یا اسپوکن لینگویج بہت ہی اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اب ہم آخر میں دیکھتے ہیں کہ وہ طریقہ کار کیا ہیں یا وہ حکمت عملیاں کیا ہیں جن کے ذریعے اورل ریڈنگ کو پروموٹ کیا جا سکتا ہے، اورل ریڈنگ کو ڈیولپ کیا جا سکتا ہے، جو کہ بعد میں بچوں کی ریڈنگ ڈیولپمنٹ میں معاون ثابت ہوتی ہے۔ ایک استاد کو چاہیے کہ وہ کلاس روم ٹیچنگ میں کنورسیشنل اپرچونٹیز پرووائڈ کرے بچوں کو، ان کے ساتھ گفتگو کرے یا ان کے گروپ یا پیئر بنا کر انہیں کنورزیشن کی اپرچونٹیز پرووائڈ کرے۔ اسے اسٹوری ٹیلنگ بچوں کو پروموٹ کرنی چاہیے۔ اسٹوری ٹیلنگ کے ذریعے اورل اسٹوری ٹیلنگ، یہاں ریڈنگ اسٹوری ٹیلنگ کی بات نہیں کر رہے، اورلی اسٹوری ٹیلنگ کی ایکٹیویٹیز کے ذریعے ریڈنگ ڈیولپمنٹ ممکن بنائی جا سکتی ہے۔ رول پلے یا ڈرامہ پلے کے ذریعے بھی بچے اورل لینگویج سے وابستہ ہوتے ہیں، اس سے انگیج ہوتے ہیں، جو کہ لیٹر ان کی ریڈنگ ڈیولپمنٹ میں معاون ثابت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے ورڈ گیمنگز ہیں، ریمنگز ایکٹیویٹیز ہیں،
اور سب سے اہم بات کہ بچوں کو ایکٹیو لسنر بنایا جائے. جو جتنی زیادہ ایکٹیو لسننگ ہوگی کلاس روم میں، اتنی زیادہ ان کی ووکیبلری ڈیولپمنٹ ہوگی، اتنی زیادہ ان کی فونولوجیکل اویئرنیس میں اضافہ ہوگا، ان کی ووکیبلری ڈیولپ ہوگی جو لیٹر کمپریہنڈ کروائے گی ان کو. تو اس سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اورل لینگویج یا اسپوکن لینگویج ایک فاؤنڈیشن فراہم کرتی ہے بچوں کو ریڈنگ اور رائٹنگ ڈیولپمنٹ میں. تو یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا. امید ہے کہ آپ اس سے استفادہ کریں گے. اس سلسلے میں اگر آپ کو مزید کچھ جاننا ہے تو پھر ہم آئندہ کلاسز میں اس کو. اللہ حافظ.